مہینے کے اسی میں بات مکمل کر دیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے کی چھٹی بیک وقت مل جاتی ہے۔ یہ سیمسٹر سسٹم اس سال سے ہم جاری کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے جو کہا گیا ہے 12 اکتوبر سے شروع ہو کر اور 12 فروری کے آس پاس ہم اس کو مکمل کر دیں گے، پھر کوئی وقفہ دے کر پھر سیکنڈ سیمسٹر ہوگا۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے، حدیثیں ہم سنتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس بہ العلم، کوئی شخص چلتا ہے علم کے حصول کے ارادے سے، فرشتے ان کے قدموں تلے پاؤں بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے چیونٹیاں بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ۔ جب بھی کبھی لوگ جمع ہوں گے قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ ان پر اترتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، ملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تذکرہ کرتا ہے میرے بندے آج میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کوئی شخص 1 سال کے لیے شد رحال کرے صرف اس کام کے لیے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، PhD ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، اب آیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، عربی زبان کے اتنی واقفیت ہو جائے کہ قرآن براہ راست سمجھنے لگے، کتنا بڑا فضل کا معاملہ ہوگا۔ اس حوالے سے میں پھر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہمارا جو پڑھا لکھا ساتھی ان چیزوں سے محروم ہے، اسے اپنا فرض اولین سمجھنا چاہیے اس کوتاہی کی تلافی۔ بس اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مجھے خوب اندازہ ہے جو مجھ پر بیتی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے احساس ہے جو آپ لوگوں پر بیتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ اس بے آرامی کو، اس مشقت کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے لیے باعث رحمت فرمائے۔ ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو ہمارے ساتھی حال ہی میں انتقال کر گئے ہوں یا پہلے انتقال کر گئے ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے، اور مردوں کی بھی مغفرت فرمائے اور خواتین کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت جو اس نے ہمیں دی ہے اس پر استقامت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اچھا، محمد نسیم خان رفیق تنظیم اسلامی ہے مانسیرا سے، ان کا سوال ہے جہادی افغانستان کے دوران تبلیغی جماعت کے حلقوں کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ ایمان کی محنت کے بغیر جہاد درست نہیں۔ آپ کے خطاب سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ ایمان اور تزکیہ نفس کے مراحل کے بعد جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم غلامی میں جکڑی جا رہی ہو تو وہ جہاد کے مرحلہ سے پہلے ایمان اور تزکیہ نفس کے جملہ لوازمات کو کیا پورا کرے؟ یہ میری کل کی تقریر میں یہ صاحب تھے یا نہیں تھے، یا یہ کہ انہوں نے یہ سوال پہلے سے لکھ دیا تھا؟ کون صاحب ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو اپنے سوال کا جواب رات مل گیا یا نہیں؟ جی، اس کے بعد سوال آیا ہے؟ اللہ، میں نے تو جو فرق واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، دفاعی جہاد، اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جہاد، اس کے لیے شرائط ہے۔ جیسے کسی مسلمان پر ڈاکو حملہ کر دے اور وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے مدافعت کرتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔
اس اعتبار سے وہ جہاد جائز جہاد تھا، اور جنہوں نے اس میں اپنی جانیں دی ہیں وہ شہید ہیں، الا یہ کہ کسی کی نیت خراب ہو، کوئی مال و دولت کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ دوسری بات ہے، وہ اس کی نیت کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاد حریت، جہاد دفاع جب مسلمان کرتا ہے اور اس میں خلوص کے ساتھ اگر وہ اپنی جان دے رہا ہے، وہ شہید ہے، اللہ کے ہاں جو ثواب پائے گا۔ البتہ دوسرا مسئلہ ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد، اس کے لیے لازم ہے کہ ایمان ہو، صحیح ایمان ہو، صحیح تربیت ہو، صحیح تزکیہ ہو، صحیح تنظیم ہو، ایک امیر سے بیعت ہو، پھر تعداد اتنی ہو چکی ہو کہ اس نظام کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم تیار ہیں۔ یہ شرائط ضروری ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اسی سے سمجھ لیجئے جہاد سے مراد یہاں قتل یعنی قتال کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو جہاد اب بھی ہم کر رہے ہیں۔ جہاد مکے میں بھی صحابہ کر رہے تھے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت تو سورہ عنکبوت کی ہے۔ وہاں کون سی جنگ ہو رہی تھی؟ تو قتال کے معنی میں جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس کی یہ شرائط ہیں، دفاعی جنگ، اپنے حقوق کی جنگ، یہ اپنی جگہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا قتال کے مرحلے تک پہنچ جانا، اس کے لیے لازم ہے کہ ان درمیانی منزلوں سے گزرا جائے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، کیا جہاد حریت اعلاء کلمت اللہ میں ممد و معاون ثابت نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آتا؟ پاکستان کی آزادی نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کو ممکن بنا سکیں۔ اگر تو یہ کوئی پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بات ہو کہ کوئی ذریعہ اقامت دین کے لیے ممد ہے، تو اس میں حصہ لینا بھی یقیناً جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ لیکن تحریک پاکستان کا جو نتیجہ آپ کے سامنے 50 برس میں نکلا ہے، وہ ہے کہ نہیں سامنے؟ آزادی کو لیے ہوئے 50 برس ہو گئے، اسلام آیا؟ وہ تو نہیں آیا۔ اس لیے جو لوگ اسلام کے لیے کام کرنا چاہیں وہ یکسو ہو کر اسی طریقے کار پر اپنے آپ کو پوری طرح جما کر کام کرتے ہیں، ورنہ اس جد و جہد کے دوران ہو سکتا ہے جیسے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہودیوں سے معاہدے کر لیے، یا جیسے کہ ایک عالم دین نے حلف الفضول کے اعتبار سے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی دعوت آج بھی ہو تو میں اسے قبول کر لوں گا، وہ بات اور ہے۔ لیکن حلف الفضول جو ہے، اس حضور کی عمر 20 برس کی تھی اس وقت، وہ انسانی سطح کی ایک بات تھی، وہ اقامت دین کی جد و جہد والی بات نہیں ہے۔ تو اس جد و جہد کے دوران تعاون ہو سکتا ہو، کسی کام کے اندر وہ مدد دے کر اگر اپنے اس مقصد کے لیے کوئی آسانی حاصل کی جا سکتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جو لوگ کام کرنا چاہیں انہیں پورا یکسو ہو کر اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ خالد محمود صاحب ہیں سرگودا سے، آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وہی لوگ جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں جو حقیقی مومن ہیں، لیکن یہ سنا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جنگ میں شامل کیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو اس کی تفصیل و توضیح فرما دیں۔ دیکھیے، میں نے کل عربی کا ایک مقولہ آپ کو سنایا تھا، حکم الاکثر حکم الکل۔ کسی جماعت کی غالب اکثریت مومنین صادقین پر مشتمل ہو تو اکا دکا تھوڑے بہت منافق بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور غالب اکثریت منافقوں پر ہو، بے عملوں پر ہو، دین پر عمل نہ کرنے والوں پر ہو، تو 2 4 اور 10 20 اگر بہت متقی بھی ہو جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل میں حضور کی جد و جہد میں وہ جماعت جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جائے صحابہ کرام کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
یہ جماعت پیدا ہو چکی